السلام علیکم. تو اچھا جی، آج تقریباً ہمارے 80 ڈیز چیلنج کا ڈے 7 ہے، اور آج کی جو ہماری پوری ویڈیو ہے یہ انگلش سپیکنگ کے ریلیٹڈ ہونے والی ہے کہ ہم اپنی انگلش کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری 80 ڈیز چیلنج کا ایک مین پوائنٹ بھی ہے کیونکہ ہم بکس کی ریڈنگ کر رہے ہیں، اور ان ریڈنگ کے بیس پہ ہم اپنی انگلش اور کچھ ایسے اور ٹپس ہیں جو ہم یوز کریں گے ان 80 ڈیز چیلنج میں، اور ہم اپنی انگلش کو امپروو کریں گے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لیکن یہ ویڈیو آج کی جو ہماری ہے یہ پوری انگلش سپیکنگ کے ریلیٹڈ ہونے والی ہے کہ ہم نے اپنی انگلش کو کس طرح امپروو کرنا ہے. بیسکلی میں نے اس کے لیے 5 ٹپس پلانس کیے ہیں کہ آپ نے اپنی انگلش کو کس طرح امپروو کرنا ہے. کیونکہ میں خود انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں بہتر جانتا ہوں اس فیلڈ کے بارے میں کہ آپ اپنی انگلش کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی میں نے اس کے لیے 5 ٹپس پلانس کی ہے، وہ ٹپس میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ٹپ نمبر 1، لیسن کیئرفلی. آپ نے ہر ایک چیز کو اچھی طریقے سے سننا ہے اور سمجھنا ہے. جو بھی چیز آپ انگلش میں سن رہے ہو اس کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. اب میں اس کے آپ کو پریکٹیکل اگزامپل دے دیتا ہوں. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ تو ڈائریکٹ اپنی مدر ٹنگ نہیں بولتا، وہ مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے اور پھر ایک ایسا سٹیج آ جاتا ہے جس پہ وہ اپنی مدر ٹنگ کے کچھ ورڈز پروناؤنس کرنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ اپنے پیرنٹس کو بھی سنتا ہے ان سٹیجز کے دوران، اور اس کی ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، آپ لوگوں نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ چھوٹے بچوں کے پاس آتے ہیں اور کچھ ورڈز پروناؤنس کرتے ہیں، تو وہ اصل میں وہ بچہ اس لینگویج کی آبزرویشن کر رہا ہوتا ہے، اور وہ مختلف سٹیجز سے گزر کر ایک ایسے سٹیج پر پھر پہنچ جاتا ہے جس میں وہ اپنے مدر ٹنگ کی کچھ ورڈز پروناؤنس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ نے ہر ایک چیز کو اچھی طریقے سے سننا ہے اور سمجھنا ہے. اس کے بیس پہ آپ کی انگلش امپروو ہوگی. اب آپ نے کن لوگوں کو سننا ہے؟ آپ نے انگلش سپیکرز کو سننا ہے. انگلش سپیکرز میں اسلامک سپیکرز بھی آتے ہیں جو کہ آپ کے فائدے کے لیے ہوں گے. آپ انگلش اسلامک سپیکرز بھی سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ انگلش کی جو نیٹیو سپیکرز ہے اس کو آپ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نیوز سن سکتے ہیں، BBC، بہت سے ایسی نیوز چینل ہیں جو کہ انگلش کے ہیں، آپ ان نیوز چینلز کو سن سکتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو سن کر آپ اپنی انگلش کو امپروو کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا پہلا ٹپ. دوسرا ٹپ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. ریڈنگ از مسٹ ان آرڈر ٹو امپروو یور انگلش. اب ریڈنگ آپ نے کس چیز کی کرنی ہے؟ آپ قرآن کو انگلش میں ریڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ سیلف ڈیولپمنٹ بکس کو ریڈ کر سکتے ہیں. آپ کی جتنے بھی ریٹن انگلش چیزیں، لیکن صحیح وہ چیز آپ نے ریڈ کرنی ہے جس سے آپ کو انگلش سیکھنے کے علاوہ اور بھی فائدے ہو. اس سے آپ کی ووکیبلری اسٹرانگ ہوگی. جب آپ کی ووکیبلری اسٹرانگ ہوگی تو آپ کی رائٹنگ بھی آلریڈی اسٹرانگ ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس ایسی ووکیبلری ہوگی جو کہ آپ اپنے رائٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں اور اپنی اسپیکنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہی تو ہو گیا ریڈنگ. اب تیسرا ٹپ، آپ نے اپنی رائٹنگ کو امپروو کرنا ہے انگلش میں. آپ نے اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز کو لکھنا ہے، اپنے ڈیلی پلانس کو لکھنا ہے. ایسے بہت سے ٹاپکس ہیں جس کو آپ اٹھا کے اس پہ اپنی رائٹنگ کو آپ نے امپروو کرنا ہے. اور ریڈنگ میں آپ نے جو ووکیبلری بنائی ہوگی اس ووکیبلری کو آپ نے اپنے رائٹنگ میں یوز کرنا ہے. اس پہ بار بار آپ نے پریکٹس کرنی ہے. سو رائٹنگ از آلسو مسٹ ان آرڈر ٹو اسپیک فلوئنٹ انگلش. چوتھا ٹپ، میک اے ہیبٹ آف اسپیکنگ انگلش. آپ نے انگلش اسپیکنگ کی ایک ہیبٹ بنانی ہے اپنی. جو چیزیں آپ نے لیسن کی ہو، ریڈ کی ہو اور رائٹ کی ہو، اس کو آپ نے بار بار اپنی اسپیکنگ میں یوز کرنا ہے، اپنی انگلش اسپیکنگ میں بار بار یوز کرنا ہے، اور آپ نے اس کی ہیبٹ بنانی ہے. آپ نے بار بار ڈیلی اس کو یوز کرنا ہے. پانچواں ٹپ، آپ نے ان چیزوں پہ پریکٹس کرنی ہے. بار بار آپ نے پریکٹس کرنی ہے اپنی ریڈنگ پہ، رائٹنگ پہ اور لسننگ پہ، اور اس کو اپنے الفاظ میں یوز کرنا ہے. بٹ ریممبر، آپ نے جب بھی سٹارٹ لینا ہے آپ چھوٹے چھوٹے الفاظ سے سٹارٹ لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے ایزی ہو. آپ چھوٹے چھوٹے ورڈز کو اپنی ووکیبلری میں، اپنی انگلش اسپیکنگ میں یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے آسانی ہو. آپ نے سٹارٹ لینا ہے، آپ نے غلط بولنا ہے، لیکن آپ نے کم سے کم ایک ہیبٹ بنانی ہے انگلش اسپیکنگ کی. تو اس کے بیس پہ آپ کی انگلش امپروو ہوگی جب آپ یہ چیزیں اچھی طریقے سے کریں گے.
باقی انگلش اسپیکنگ کوئی بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت ہی ایزی ہے. آپ اپنے انگلش کو بہت اچھی طریقے سے ان 5 ٹپس کو یوز کر کے امپروو کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے ووکیبلری کو اسٹرانگ کرنا ہے، آپ نے سینٹینس اسٹرکچر کو پراپر کرنا ہے. آپ کے پاس جو بیسک چیزیں ہیں یہ آپ نے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ لسننگ، یہ بیسک چیزیں ہیں انگلش کو امپروو کرنے کے لیے. آپ نے ان 5 ٹپس کو یوز کر کے ان بیسک چیزوں کو امپروو کرنا ہے. تو آج کی ہماری یہ پوری ویڈیو انگلش اسپیکنگ کی ریلیٹڈ تھی، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو ٹپس بتا دی. ٹپ نمبر 1، لیسن کیئرفلی. آپ نے ہر ایک چیز کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. ٹپ نمبر 2، آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور ریڈنگ کے ذریعے آپ نے اپنے ووکیبلری کو اسٹرانگ کرنا ہے. آپ نے سیلف ڈیولپمنٹ بکس ریڈ کرنی ہے، بہت سی ایسی چیزیں آپ نے ریڈ کرنی ہے جس سے آپ کو اسپیکنگ کے علاوہ اور بے فائدے ہو، اور بھی نیو آئیڈیاز آپ کو اس بک سے ملے. تیسرا ٹپ، آپ نے رائٹنگ کرنی ہے. رائٹنگ میں آپ نے جو ووکیبلری ریڈنگ میں نوٹ کی ہوگی اس ووکیبلری کو آپ نے اپنی رائٹنگ میں یوز کرنا ہے. ٹپ نمبر 4، آپ نے انگلش اسپیکنگ کی ایک ہیبٹ بنانی ہے. آپ نے بار بار جو چیزیں آپ نے ریڈ کی ہو، رائٹ کی ہو، لیسن کی ہو، اس کے آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے، ایک ہیبٹ بنانی ہے. اور 5واں ٹپ، آپ نے ڈیلی پریکٹس کرنی ہے ان چیزوں پہ. اور آپ نے اسمال ورڈ سے اسٹارٹ لینا ہے. آپ نے کوئی مشکل اور ڈیفیکلٹ ورڈ سے اسٹارٹ نہیں لینا، آپ نے اسمال ورڈ سے اسٹارٹ لینا جو کہ آپ کی انگلش اسپیکنگ کے لیے ایزی ہو. تو آج کی ہماری پوری ویڈیو انگلش اسپیکنگ کے ریلیٹڈ تھی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی ہمارے ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک پر ہوگی. تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.